بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ اپوزیشن کا اتحاد یا بیرونی اسٹیبلشمنٹ، یہ ایسا سوال ہے جو ہر پاکستانی کے دل و دماغ میں بار بار آ رہا ہے۔ دوستو، پاک فوج اور ISI پر ہمیشہ سے ملک کے غداروں نے حملے کیے ہیں۔ باہر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہڈی ڈالتی ہے، ہمارے غدار پولیٹیشین اس ہڈی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ الطاف حسین سے لے کر آصف علی زرداری اور منظور پشتین جیسے غداروں نے ہمیشہ پاک فوج، ISI اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کچھ مذہبی جماعتیں بھی باہر کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ اگر میں بات کروں فضل الرحمان کی، تو میں ان کے بارے میں برے الفاظ یوز نہیں کروں گا، نہ میں ان کو برے الفاظوں سے یاد کروں گا، کیونکہ وہ ایک عالم ہے۔ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کا استعمال کیسے کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے سب سے بڑے چوروں کا ساتھ دے رہا ہے، اور آج اگر اتحاد ہوا ہے پوزیشن میں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ فضل الرحمان کا ہے۔ اب یہ اتحاد مکمل بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سڑک پر گھسیٹنے والے دو دل ایک جاں ہو گئے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ کون سی قیامت آ گئی ہے ملک کے اندر؟ کیا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے؟ کون سی آفت آ گئی ہے اس ملک پر؟ اب تو جمعہ 4 دن ہو گئے ہیں PTI حکومت کو، اب اسی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اتحاد ہو رہے ہیں۔ نواز جس نے 35 سال پاکستان پر حکومت کی، اسی طرح پیپل پارٹی نے 10 سال سے زیادہ گورنمنٹ کی ہے اس پاکستان کے اوپر۔ ان کی وجہ سے ہی تو یہ سارے حالات بنے ہیں۔ آج دیکھ لیں، دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز پاکستان آ رہی ہے۔ دنیا میں تیسری بڑی آئل ریفائنری پاکستان میں لگ رہی ہے۔ سعودی عرب سی پیک میں انٹرسٹڈ ہے، قطر سی پیک میں انٹرسٹڈ ہے، سوزوکی جو کراچی میں پروڈکشن پلانٹ لگانے لگی ہے، اس طرح JW فورلینڈ پاکستان میں گاڑیوں کی پروڈکشن کرنے لگی ہے۔ ملیشیا پاکستان کی JF-17 تھنڈر طیارے جو ہے وہ خریدنے کا کانٹریکٹ ایکسون موبل کمپنی نے کراچی میں گیس اور تیل کی ڈرلنگ شروع کر رکھی ہے، وہ اس میں لگی ہے۔ بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں جہاں ڈرلنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر 500+ ملین بیرل آئل نکلے گا۔ یہ انکشاف ہوئے وہاں پہ، حالانکہ ایکسون نے ابھی نہیں کیا، لیکن بلومبرگ انہوں نے یہ انکشافات کی ہے۔ اس طرح بہت ساری اچیومنٹ ہے جو PTI گورنمنٹ نے 5 مہینوں میں حاصل کی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنی پہلے اس لیے پاکستان نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سارے چور بیٹھے ہیں حکومت میں، اس لیے نہیں آ رہے تھے۔ اب جب کہ عمران خان کی حکومت آئی ہے تو سب آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے۔ ہم مانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ حکومت نے بے انتہا ٹیکس اور مہنگائی کا تحفہ عوام کو دیا ہے، لیکن یہ حقیقت میں مہنگائی نواز زرداری کی حکومت کی طرف سے PTI کو وراثت میں ملی ہے۔ زرداری کل ہی اپنے ایک بیان میں کہتا ہے کہ ہم خسارہ برداشت کرتے تھے لیکن عوام پر بوجھ نہیں آنے دیتے تھے، جس کا الٹا نقصان یہ ہو کہ ملک پر 30 ٹریلین کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ PTI بدنام ہو رہی ہے ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے پاکستان کے بچے کو مقروض بنا دیا ہے۔ پاکستان میں بچے کی جیسی پیدائش ہو جاتی ہے اس پر 1,44,256 روپے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے، وہ مقروض ہو جاتا ہے۔ اب اگر عمران خان کو اس بحران سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے عمران خان کو اپنی ٹیم ٹھیک کرنی چاہیے۔ پتا ہے کہ میری ٹیم میں کس کی پرفارمنس ویک ہے، اس کو بھائی باہر کرو، کسی کمپیٹنٹ بندے کو لے کے آؤ، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ سارے چور ڈاکو باہر اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پر جو پل رہی ہے وہ ایک دفعہ پھر اس ملک پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس ملک کا اللہ ہی مالک۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ زرداری کا بچنا بالکل بھی ناممکن نہیں، یہ چاہے جتنی مرضی اتحاد کر لے۔ پچھلی دفعہ نواز شریف کی کیس کا جو فیصلہ آیا تھا وہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے انگریزی میں شائع کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ جو پٹواری لوگ ہیں انہوں نے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دی تھی۔ اب زرداری کا جو فیصلہ ہے اس میں صاف کلیئر لکھا ہے کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب زرداری سٹیج پر کھڑے ہو کر فوج، عدلیہ اور ISI کے خلاف بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران کی گورنمنٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ 5 سال چلے۔ سندھ کے عوام کے اندر بار بار انتشار پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہے اور بار بھڑکانے کے مشن پر لگا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حکومت عدم اعتماد کے ووٹ کے تحت ختم ہو گئی ہو۔ اپوزیشن ایک انٹرنیشنل لابی کے تحت ایک ہو گئی ہے۔ یہ لوگ کس ایجنڈے کے تحت انہوں نے اتحاد کیا ہے؟ ان کا ایک ہی مقصد ہے، میثاق جمہوریت کا جو انہوں نے ڈونگ رچایا ہے۔ اس معاہدے میں ایک لفظ تک عوام کے لیے نہیں لکھا۔ آپ لوگ معاہدہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو معاہدے میں ایک بات کی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے غریبوں کے لیے انہوں نے معاہدے کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس معاہدے میں صرف اور صرف فوج، ISI، عدلیہ، نیب، FIA اور بہت سارے اداروں کے اندر اپنے من پسند کے لوگوں کو فٹ کرنا ہے۔ بیرونی اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں کی بدولت ان کا ہر حکم
ماننا لکھا ہے. اگر یہ سارے ادارے ان کے انڈر آ گئے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی مالک ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارے شہین یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ مکمل انٹرنیشنل تھنک ٹینک کا ایک منصوبہ ہے جو اس وقت یہ اپوزیشن والوں کو مکمل کرنا ہے. ایک مکمل سازش ہو رہی ہے. آپ ذرا یہ بات نوٹ کریں، امریکہ اور اسرائیل کے اندر 1872 تھنک ٹینک اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی تباہی پر لگے ہیں، مسلمانوں کی تباہی کی مشن پر لگے ہیں. یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب کہاں کیا ہونا چاہیے. عمران خان نے امریکہ کا غرور مٹی میں ملا دیا ہے اور یہ اچھی طرح ہم لوگ جانتے ہیں. آج امریکہ پاکستان سے بھیک مانگ رہا ہے، افغانستان سے نکلنے کے لیے راستہ مانگ رہا ہے. بغیر IMF کے بیل آؤٹ کے پاکستان کو چلانا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان غداروں کی وجہ سے جو پچھلے 45 سال سے اس پاکستان پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے کہ اب قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے. اب عمران خان کی حکومت نہیں جا رہی IMF کی طرف، تو انٹرنیشنل لابی تو کبھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو. اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ عمران خان اگر 5 سال رہا تو اس نے تو ہمارے مشن کو فلاپ کر دینا ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز پاکستان آ رہی ہے، آئل گیس پر کام شروع ہو گیا ہے، انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. امریکہ جس ٹون میں بات کرتا ہے اسی ٹون میں عمران خان جواب دے رہا ہے. سعودی عرب، قطر، UAE، ترکی، ان سب کے ساتھ تعلقات پاکستان نے بنائے ہیں، اور راحیل شریف کا اسلامی اتحادی فوج کا سربراہ ہونا ان سب کو چبھ رہا ہے. یہ سب چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ذلیل ہو، غربت میں ہو، غلام ہو ہمارے. اسی لیے تو یہ داعش جیسی تنظیم کو عراق، ایران، شام، فلسطین، افغانستان میں جمع کر رہے ہیں. یہ تھنک ٹینک ہر ملک میں کرپٹ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو پیسہ دے کر ان کو اپنے حکم پر چلنے والے رپورٹ بنا دیتے ہیں. یاد رکھو دوستو، ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا بھی کوئی بھی کام، کوئی بھی بات غلط لگے، آواز اٹھاؤ. عمران خان کو اپنی ٹیم تبدیل کرنی چاہیے. جو نہیں کر سکتا کام اس کو فارغ کرو بھائی. آرمی کے ریٹائرڈ قابل لوگ، بہت کمال کے لوگ ہیں، ان کو لے لو. ISI کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، جو بڑے بڑی چیف ہے، ان کو ساتھ ملانا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے. میڈیا کے لیے تو صرف جنرل پاشا ہی کافی ہے. عمران خان آپ لے کے تو آؤ جنرل پاشا کو، پھر دیکھنا کس طرح یہ دجالی میڈیا، یہ کس طرح یہ لفافی صحافی سوئی کی طرح سیدھی نہ ہو جائے تو پھر بات کریں. ابھی بھی وقت ہے. عمران خان کو اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد لوگوں کو پہچانے، اپنی ٹیم کو ٹھیک کرے، اور ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے عظیم صحافی اور مرد مجاہد کے ساتھ انصاف کرے، کیونکہ ایسے لوگ ہم جیسے عوام تک شیطانی طاقت اور فتنوں سے خبردار کرتے. پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے. ان طاغوتی طاقتوں نے شروع کر رکھی ہے، جس میں ہمارا میڈیا مکمل انوالو ہے، سوائے چند ایک صحافیوں کے. دوستوں، میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را کبھی کسی حکومت کے معاملوں میں پاک فوج اور ہمارے گمنام ہیروز کو کبھی بیچ میں نہیں لانا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں اور آپ کے ارد گرد سب لوگ کم از کم سکون کے سانس لے رہے ہیں، اور ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، نہ کہ گالیاں وغیرہ دینی چاہیے. اور پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں بھی کبھی پاک فوج اور ISI کے خلاف کچھ مت لکھنا ہے تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، ایسے کمنٹس آنے چاہیے.